زاد حجا قيوما مباركا سميعا بصيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وصدق الله ومولانا العظيم. وصدق الله ورسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. محترم عزیزان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، رفقائے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو ہم اندازاً کہہ نہیں سکتے. کسی شاعر نے خوب کہا تھا، شب غریزاں ہوگی جلوائے خورشید سے، شب غریزاں ہوگی جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. محترم حضرات، یہ دنیا ہے، دنیا کا سلسلہ ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا میں انسانیت کو وجود بخشا، دنیا کے اندر انسان کو بھیجا. تو کسی مقصد کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا. یہ دنیا کا بنانا بے مقصد نہیں، دنیا کے اندر انسان کا آنا بے مقصد نہیں، بلکہ ایک مقصد ہے، ایک معنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور دنیا کا نظم ایسا بنایا کہ دنیا کو بنا کر کے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا کیا تو پھر اسی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. حالانکہ اگر دیکھا جائے یا سوچا جائے تو جیسے دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہیں، اگر ہم ایک گھر بناتے ہیں یا کوئی سکول بناتے ہیں یا کوئی درسگاہ بناتے ہیں تو اس درسگاہ کے لیے، اس سکول کے لیے طلباء کا، اساتذہ کا جو ہے وہ نظام کرتے ہیں. سکول بنائیں گے تو اس میں اساتذہ ہوں گے، طلباء ہوں گے، تبھی سکول چلے گا. اور درسگاہ ہوگا، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہے، چاہے وہ مکتب کی شکل میں ہے. جب وہاں پر اساتذہ ہوں گے، وہاں پر طلباء ہوں گے تو تبھی وہ چلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر جب انسان کو بھیجا تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. جیسا کہ ہم سکول بنائیں یا ہم کوئی بھی مدرسہ بنائیں، طلباء کو بھیجتے ہیں، طلباء کی رہنمائی کے لیے اس مدرسے میں، اس سکول کے اندر اساتذہ کا جو ہے وہ ہم نظم کرتے ہیں کہ اگر کسی سکول میں، کسی درسگاہ میں طلباء ہیں لیکن اساتذہ نہیں ہیں تو وہ بے مقصد ہے اور وہ بے پایا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. جب سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو انہوں نے آ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کے بعد موت آئے گی. انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا تو دنیا کی رشد و ہدایت ایسے کی دنیا کے انسانوں کی کہ زندگی کا مقصد بھی سمجھایا، آخرت کا مقصد بھی سمجھایا، موت کا مقصد بھی سمجھایا. حتیٰ کہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک انبیاء علیہ السلام نے ہر انسان کو ہر چیز سمجھائی، ہر شے بتائی، ہر مسئلہ بتایا. زندگی گزارنی کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا دنیا کے اندر، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے انسان کو آشنا کیا، ہر چیز بتلا کر کے دنیا کے اندر بھیجا. انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کی.
ہاں رہنمائی کی۔ انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو ایک مانو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کو بہتر کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو جو بھی وقت کا نبی آیا، جو بھی وقت کا رسول آیا، اس نے آ کر کے جب لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اور اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اس کا رسول ہوں، میری اتباع کر لو، مجھے اس کا رسول مانو، مجھے حق مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانو کہ دنیا کو بنانے والا وہی ایک ہے، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو محترم حضرات، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ میں ہر بار یہی بات دہراتا ہوں، ہمیشہ اسی بات سے میں ابتدا کرتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے اس دنیا کے اندر ہمارے کئی سارے رشتہ دار و اقارب، عزیز و احباب، ہمارے دوست یار، ہمارے والدین، ہماری اولاد، ہر دن دنیا کے اندر یہ شوشہ جو ہے وہ گنگنایا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہر روز یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، ہر نئی بات پیش آ رہی ہے، اور یہ واقعہ ہر انسان کی زندگی سے ہو کر کے گزرے گا کہ ہم لوگ جو اس دنیا کے اندر ہیں اور ہمارا آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے اوپر وہ وقت کیسا آئے گا، اور ہماری یہ دنیا جو ہے یہ دنیا کیسی ہے، یہ زندگی کیسی ہے، اور زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ رکھا ہے وہ فیصلہ کیا ہے۔ کہ جیسے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ ہمارے سامنے کا مقام ہے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار و اقارب، ہمارے عزیز و احباب، کئی سارے لوگ جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے تھے، ہمارے ساتھ تھے، دنیا کی مشغولیوں میں تھے، دنیا کے کاموں میں تھے، ہر انسان کے ساتھ تھے، ہر لحاظ سے انہیں دنیا والا کہا جاتا تھا، ہر لحاظ سے انہیں اپنا بھائی بیٹا کہا جاتا تھا، بہن ماں کہا جاتا تھا، لیکن آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے رب حقیقی کی طرف چلے گئے، وہ اپنے دائمی سفر کو جو ہے وہ کوچ کر گئے، وہ اپنے دائمی سفر کی طرف لپک گئے، وہ رب حقیقی کی طرف چلے گئے۔ تو اب انہیں ہم کہتے ہیں کہ آخرت والے، اب وہ دنیا والے نہیں رہے، وہ آخرت والے ہیں۔ جیسا کہ کل کے دن کو یہ بزرگ جو ہمارے سامنے ابھی جن کا ہم نے نماز جنازہ ادا کی، یہ کل کو ہمارے ساتھ تھے، وہ دنیا والوں میں شمار تھے، وہ دنیا والے تھے، لیکن آج وہ دنیا والے نہیں بلکہ آج وہ آخرت والے ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قبر میں جانے سے پہلے ان کی قبر کو ان کے لیے روشن کرے، ان کے لیے نور کرے۔ تو محترم حضرات، یہ وقت، یہ گھڑی، یہ ساعت ہر انسان کے اوپر آئے گی، میرے اوپر آئے گی، آپ کے اوپر آئے گی، ہماری اولاد پر، ہمارے والدین پر، حتیٰ کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کے اوپر یہ موقع آئے گا، یہ وقت آئے گا، یہ گھڑی آئے گی کہ جب ہم کچھ وقت دنیا والے تھے اور کوئی وقت آئے گا کہ آخرت والے بن جائیں گے۔ تو جب آخرت والے ہمیں بننا ہے تو دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کو پہچاننا ہے، ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے رب حقیقی کو پہچاننا ہے، ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، ان کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، تب جا کر کے ہماری آخرت صحیح ہو جائے گی۔ تو آخرت کے لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، جیسا کہ میں نے اب حضرات کے سامنے کلام مقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل آمین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سکھایا، اور تا قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس کا پیغام بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے لوگو جنہیں میں نے پیدا کیا، جن کو میری محبت ہونی چاہیے تھی، مجھے بتاؤ کہ میں نے جب دنیا کے اندر تمہیں بھیجا تو دنیا کے اندر جا کر کے میری محبت کے علاوہ تمہیں کس چیز کی محبت نے اپنی طرف راغب کر دیا، تمہیں کس چیز کی محبت نے اپنی طرف ڈال دیا کہ تم مجھے بلائے بیٹھے ہو۔ ہاں، تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے رب حقیقی کو، رب حبیب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا دیا ہے، ان کی محبت کو بلا دیا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی مشغولیوں میں اور دنیا کی محبتوں میں لگا دیا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے بتائیں کہ جب آپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو آپ کے ناراض ہونے کی علامات کیا ہیں۔
تو آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں اس وقت جو بادشاہت ہے وہ وقت کی بادشاہت جو ہے وہ بادشاہت میں بے وقوفوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، میں ظالموں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور جو مال ہے مال میں بخیلوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور جو قوم کے رہنمائی ہے وہ قوم کے بخیلوں اور بے وقوفوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جو بارشیں ہیں وہ بارشیں بے موسم برساتا ہوں۔ تو کہا کہ یا اللہ مجھے بتائے کہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو تب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں تو تب میں بادشاہت دانش مند اور عقل والے لوگوں کو، علم والے لوگوں کو دیتا ہوں، اور جو پیسہ ہے جو مال ہے وہ میں سخی لوگوں کو دیتا ہوں جو سخاوت والے ہیں، اور وقت پر بارشیں برساتا ہوں، موسم کے ساتھ جیسا وقت ہوگا ویسے ہی موسم کی تبدیلی کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، سب سے پہلے تو آج کا وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے۔ تو ایک بات تو تمام دنیا کے سامنے جو ہے وہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ ناراضگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ حکومت ظالموں کے ہاتھ میں ہے، ہماری جو حکومت ہے وہ ظالموں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے حکمران جو ہیں وہ ظالم بادشاہ ہیں، اور پیسہ جو ہے اس وقت کا جو مال ہے وہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کو غریبوں کا خیال نہیں، جو زکوٰۃ دینے سے قاصر ہیں، جو حج کرنے سے قاصر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے قاصر ہیں، اور قوم کی رہنمائی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو بے وقوف ہے، کہ جنہوں نے قوم کو جس راستے پہ چلانا تھا اس سے ہٹا کر کے قوم کو جو ہے وہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا ناراض ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو موسم ہے، موسم کے حساب سے جو بارشیں برس رہی ہیں ان کا ہمارے اوپر کیا حال ہے کہ بارشیں جو ہے وہ موسم کے خلاف برس رہی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے۔ تو اب رب کو جو ہے وہ راضی کیسے کرنا ہے؟ رب کو تو راضی ہم تب کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو چلائیں گے، رب حقیقی کی وحدانیت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، اور تب جا کر کے جو ہے کہ وہ ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح معنوں میں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضاعت ہم پر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، اور وقت پر بارشیں برسائیں گے، اور جو ہے حکومتیں جو ہیں وہ حکومتیں عقل مندوں کے ہاتھوں میں جائیں گی، اور مال جو ہے وہ سخی لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا، تو تب جا کر کے کہ دنیا کے نظم جو ہے وہ بہتر چلے گا۔ تو محترم حضرات، ہمیں اس چیز پر خیال کرنا ہے، ہمیں اس چیز پر غور اور فکر کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کہ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، عید کے موقع پر صفیں سیدھی کریں، جو لوگ صفوں سے باہر بیٹھے ہیں وہ صفوں میں آ کر کے بیٹھیں، کیونکہ آج لوگ بہت زیادہ ہیں تو صفوں میں جڑ کر کے بیٹھیں، اپنے صفوں کو پہلے سے ہی درست کریں۔ باہر سے آنے والے لوگ صفوں میں بیٹھ جائیں، اور جو پہلے سے مسجد میں ہیں وہ صف کی جو ہے وہ ترتیب کریں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے اڑی سے عالم صاحب آئے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دیجیے، تو میں کمیٹی صدر سے اجازت چاہوں گا، اگر وہ دیں گے اجازت تو میں عالم صاحب کو یہاں پہ تھوڑا وقت دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔